کا کرایہ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 25واں انشا۔ شارق علی: دادا جی کے ہاتھ میں کتاب تھی اور میرے کنڈل۔ مسکرا کر بولے، صفحہ نہ پلٹا سکو تو کتاب پڑھنے میں کیا مزہ؟ یعنی آپا گلدان میں پھول سجاتے ہوئے بولی، ممدو کے ہاتھ میں کتاب نہیں، لائبریری ہے دادا جی۔ پھر پوچھا، کتنی کتابیں ہیں تمہارے کنڈل میں؟ میں نے کہا 1500، اور ڈکشنری الگ، لفظ پر انگلی رکھیے اور تفصیل حاضر۔ دادا جی بولے، مان گئے بھائی، اب تو تحریر کے پنجرے میں بند خیال کی چڑیا تانگے پر نہیں، اسپیس شپ میں سفر کرتی ہے۔ سنائیے نا تحریر کے ارتقاء کی کہانی۔ میں اٹھلایا۔ کہنے لگے، بلا شبہ بول تحریر سے زیادہ قدیم ہیں۔ ممکن ہے پہلا انسان ذہن میں آیا مربوط خیال اور بدن اور آواز کی ہم آہنگ بامانی بولی ایک ساتھ دنیا میں آئے ہوں۔ تحریر بہت بعد میں ایجاد ہوئی۔ 30,000 سال پرانی اسپین اور فرانس کے غاروں میں بنی تصویریں ایک نوعیت کی پہلی تحریریں ہیں۔ قدیم انسانی گروہ بنے تو ملکیت ثابت کرنا ضروری ہو گیا تاکہ اشیاء کا تبادلہ ہو سکے۔ شکار، فصل، جانور یا زمین کا ٹکڑا، تحریر اسی ضرورت کے تحت ایجاد ہوئی۔ 4000 قبل مسیح کے میسوپوٹیمیا میں ملکیتی تختیوں کے یقینی آثار ملتے ہیں۔ پھر ایسی تصویری زبان تحریر ہوئی جو اشیاء کی سیدھی سادھی شکلیں تھیں۔ پھر شکلوں کی ترتیب اور توڑ جوڑ سے مربوط مفہوم کا بیان ہوا۔ آخر کار حروف تہجی ایجاد ہوئے جو صوتی اظہار سے جڑے ہوئے تھے۔ میسوپوٹیمیا، بیبلونیا، دریائے نیل، سب تہذیبوں نے حروف تہجی اور زبان کے ارتقاء میں حصہ بٹایا ہے۔ یعنی آپا نے لون کے رخ والی کھڑکی کھولی تو تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ دادا جی نے گہرا سانس لیا اور بولے، اولین تحریروں کی سب سے قدیم یادگار، اول یا دویم فرعون کا نام نارمر مٹی کی تختی پر 3100 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ 2400 قبل مسیح میں پیپرس ایجاد ہو کر جب 650 قبل مسیح میں یونان پہنچا تو باقاعدہ کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ادھر چین میں 400 قبل مسیح میں ریشم سے بنے پارچوں پر تحریریں لکھی گئیں۔ اسکندریہ کی لائبریری کا قیام جو 290 قبل مسیح میں ہوا نے تحریری علم محفوظ کرنے میں اہم پیش رفت کی۔ بندرگاہ پر لنگر انداز ہر ملک کے جہازوں پر لازم تھا کہ لکھی ہوئی سب تحریریں لائبریری میں نقل کے لیے پیش کریں۔ یعنی آپا نے گرم چائے دادا جی کو تھماتے ہوئے کہا، 100 صدی عیسوی میں چین میں سبزیوں سے بنی کاغذ کی ابتدائی صورت سامنے آئی۔ 500 برس بعد یعنی 610 صدی عیسوی میں کاغذ کی صنعت چین سے نکل کر جاپان اور پھر 700 صدی عیسوی میں ایشیا تک پہنچی۔ گوٹنبرگ نے 1439 صدی عیسوی میں پرنٹنگ پریس بنا کر چھپی ہوئی کتابوں کے ذریعے علم عام آدمی تک پہنچا کر انقلاب برپا کر دیا۔ اور پھر آج کی دنیا تو علمی انقلاب کی ایک ولولہ انگیز دنیا ہے۔ کمپیوٹر، ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور ان سب کی بنیاد مائکرو چپ کی مدد سے اب حروف، تصویر یا آواز کی صورت میں معلومات تک رسائی، اس کا برتنا، اسے محفوظ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا جس قدر سستا اور آسان اب ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ گویا سواری اسپیس شپ پر اور کرایہ تانگے سے بھی کم۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔ شارق علی۔